السلام علیکم ناظرین، نظام ٹی وی کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان رابعہ افضل۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر بابر بن دلاور۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ جی شکر اللہ۔ جی آپ یہ بتائیے گا، کیا کرونا انسان کا ہمیشہ زندہ رہنے کی اور موت پر قابو پانے کی خواہش کا نام ہے؟ جی ہاں، یہ انسان کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ وہ کبھی نہ مرے، ہمیشہ زندہ رہے۔ اس سلسلے میں ریسرچز ان جوینلائزیشن اور موت پر قابو پانا، یعنی ہمیشہ جوان رہنا اور نہ مرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جن پر قدیم وید سنیاسی اور ہمارے حکماء اور طبیب اور فلاسفی جو ہیں وہ کام کرتے رہے ہیں۔ ان کی انسان کی بھی یہ خواہش رہی ہے۔ بہت ساری خواہشوں میں ایک خواہش یہ بھی تھی، جیسے انسان کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ اس کے پر لگ جائیں بوڑھے، ایسے ہی نہ مرنے کی خواہش بھی اس پہ رہی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بتایا ہوا ہے کہ جب آخری لوگ پیدا آئیں گے اس دنیا میں، تو وہ آخری لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ان کے سوری اسرافیل جو ہے، جناب اسرافیل علیہ السلام جو ایک آواز نکالیں گے اپنے سور سے، وہ اسی سے مریں گے، یعنی ادر دین ان پر موت نہیں آئے گی۔ تو یہ تر حقیقت جو کرونا ہے، یہ ایک سازش ہے انہی دجالی لوگوں کی طرف جا رہی ہے جو کہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ آپ میٹرکس فلم دیکھ لیں، میٹرکس کی تھیوریز پڑھ لیں، آپ انسانوں کے زندہ رہنے کی خواہشات کے جو سائنسی تجربات ہیں، امریکہ میں جو لیب ہے جو کہ انسانوں کو جو مر جاتے ہیں اور وہ عظیم انسان ہوتے ہیں جیسے آئنسٹائن ہے، نیوٹن ہے، ان کے دماغ کو وہ کئی سو سال تک کے لیے اور ہزاروں سال تک کے لیے محفوظ اور منجمد کیا جاتا ہے کہ جب انسان کبھی اس تجربے میں کامیاب ہو جائے گا تو ان لوگوں کا دماغ جو ہے اگلے لوگوں کے دماغ میں ڈال دیا جائے گا کہ وہ پھر ویسا ہی آئنسٹائن یا وہ بنے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت تجربات ہو رہے ہیں۔ ایک تجربے کا نام ہے کلوننگ۔ کلوننگ کا مقصد یہ ہے کہ جیسے میل اور فیمیل سے انسان جانور پیدا ہوتے ہیں، اس کی بجائے کسی اور ٹیشو سے، کسی اور سیل سے جانوروں کو اور انسانوں کو پیدا کر لیا جائے، اس چیز کو کلوننگ کہتے ہیں سائنس میں۔ 96 میں ڈولی ویئرڈ ایسے ہی پروسیس سے پیدا کی گئی، یہ ایک سائنس میں انقلاب تھا، اور اس طرح کی کئی بھیڑیں بنائی گئی ہیں اور بھی جانور بنائے گئے ہیں۔ جب انسانوں کی کلوننگ جو ہے اس کا راز کھلا اور دنیا کے تمام مذاہب نے، اسلام نے، یہودیت نے، ہندو مت نے، مسیحیت نے، بدھ مت نے کہا کہ اس سے مذہب کی اخلاقی ادوار جو ہیں اور مذہب کے بنیادی جو اصول جو ہیں ان کے یہ متصادم چیز ہے، اخلاق سے گری ہوئی بات ہے، تو پھر ان تجربات کو شیطانی طاقتیں خفیہ اور شیطانی سائنسدان خفیہ جگہ پہ لے گئیں۔ انسانی کلوننگ کے تجربات بھی ہو رہے ہیں کہ بغیر میل اور فیمیل سیلز کے انسان کو دوسرے ٹیشو سے بنایا جا سکے، اور یہ بنایا بھی جا چکا ہے۔ یہ بھی آپ کو بات بتا دوں میں، کرونا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ کرونا سے سروائیول آف دی فٹسٹ کے مطابق وہی انسان جو ہیں آہستہ آہستہ زندہ رہیں گے جن کے اندر ان کے مطابق ہمیشہ زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ اب دیکھیں، آپ کو کرونا کا شکار کیا گیا ہے۔ کرونا ایک حقیقت ہے لیکن یہ ایک سازش ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا RNA ہے۔ میں پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہوں۔ اس کے بارے میں پہلے ڈیفرنٹ تھیوریز چلتے رہی، اب تھیوری یہ ہے کہ 11 ڈیز کے بعد بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس سے کسی دوسرے کو نہیں پھیل سکتا۔ لیکن یہ بھی آپ کو حقیقت بتا دوں کہ وہ لوگ جو کسی اور مذہب میں مبتلا تھے یا ویک تھے، کرونا اب ان کے اندر اور ڈیسیزز پیدا کر رہا ہے۔ مثلا پاکستان میں کرونا کی نئی شکل بن گئی ہے، اس کا نام ہے کاواساکی ڈیزیز، کاواساکی کیڈی سنڈروم، اس کے اور بھی بڑے نام ہے۔ بیسیکلی کاواساکی ڈیزیز بچوں میں ہوتی ہے، یہ گلے میں لمف نوڈز میں، یعنی یہ گلے میں جو چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں ہماری اور گلٹیاں سی ہوتی ہیں، یہ ان پہ اٹیک کر کے بچوں کے دل کے امراض جو ہیں وہ پیدا کرتی ہے، ان کے دل کی شریانیں اور ریدوں کو خراب کرتی ہے۔ اور یہ رپورٹ ہے ہمارے چلڈرن اسپتال لاہور کی، کراچی کے آغا اسپتال کی اور اسپتالوں کی کہ وہاں جو بچے کرونا میں مبتلا ہیں وہ کاواساکی سنڈروم میں مبتلا ہو رہے ہیں، یعنی دل کا ایک نیا مرض وہ پیدا ہو رہا ہے، اور یہ پرانا کاواساکی سنڈروم نہیں ہے بلکہ اس کی شکل بھی چینج ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کرونا سے انسانوں میں نئے نئے امراض پیدا ہوں گے اور کرتے کرتے ان کے اندر امیونٹی پیدا ہوگی، اور وہ امیونٹی بہت تگڑی والا، بہت صحت مند بندہ جو ہے وہ زندہ رہے گا، اور ان زندہ رہنے والے لوگوں میں سے پھر یہ سائنسدان سلیکشن کریں گے ان لوگوں کی جو کہ ہمیشہ کو زندہ رہ سکیں اور جنہیں اسرافیل علیہ السلام کا سور ہی مار سکے۔ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، آپ کا سوال ٹھیک ہے کہ کرونا در حقیقت انسان کی ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش اور موت پر قابو پانے کی خواہش کا بھی ایک اظہار اور نام ہے۔ اچھا بابر صاحب، یہ آپ بتائیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان موت پر قابو پا سکتا ہے؟ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ قرآن پاک کی
ایک آیت کے حصے کا ترجمہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر وہ جو زندہ ہے اس میں انسان نہیں، ہر شے جو لیونگ آرگنزمز ہے اس نے مرنا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہ کیسے مرے گا. اب جو آخری انسان ہوں گے وہ تو ان کو تو موت نہیں آئے گی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. انہیں ایک بہت زبردست آواز چیخ کی طرح گونج ہوگی، جس کو بگ بینگ کہتی ہے سائنس، مذہب اس کو سور اسرافیل کہتا ہے. ایک فرشتے کا سور پھونکنا ہے، ایک خاص آواز ہے، تو اس سے ساری کائنات جو ہے وہ تباہ برباد ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، موت آ جائے گی، اور آخری انسانوں کو یہی چیز جو ہے وہ موت سے ہمکنار کرے گی. تو مطلب یہ ہوا کہ انسان جو ہے وہ ایک طرح سے جزوی طور پر اپنے لیے موت پر قابو پائے گا، ایسے ایکسپیریمنٹ، ایسے الکلائڈ، ایسی چیزیں بنائے گا جس سے وہ نہیں مرے گا. اور سائنسدانوں نے اس کو مختلف کنسیپٹس میں، سائنس میں، سائنس فکشن میں، فلموں میں اس کا اظہار بھی کیا ہوا ہے. اور آپ نے یہ بھی مطلب دیکھا ہوگا کہ یہاں تک ایکسپیریمنٹس ہونے والے ہیں کہ انسان جو ہے اس کی پیدائش نارمل طریقے کی بجائے فصلوں کی طرح ہو، زمین میں بیج اگائیں اور وہ اگائے، یعنی ایمبریوز جو ہیں وہ زمین سے اگیں گے. یہ میٹرکس فلم میں آئیڈیا بھی ہے اور اس پہ بہت کام بھی سائنسدان کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہمیشہ زندہ رہنے اور ہمیشہ جوان رہنے کے لیے تجربات کر رہا ہے، اور اس میں جزوی طور پر کامیابی ہوگا، کیونکہ اللہ نے اس کو جو طاقت دی ہوئی ہے اس طاقت کا نام ہی کن فیکون ہے. جی آپ یہ بتائیے گا، کیا کرونا کے شکار مریض کی سوچ بدل جائے گی اور کیا وہ نئی بیماری کا شکار ہوگا؟ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بچوں میں پاکستان میں کاواساکی ڈیسیز کیڈی بیماری آ رہی ہے، اس کے اور بھی نام ہیں، کوکومیوکوٹسس، آرٹلری، اس کے 3-4 نام ہیں، لیکن یہ بدلی ہوئی صورتحال ہے. یعنی کرونا کے مریض بچے جو ہیں وہ نئی بیماری کا شکار ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو کرونا کا شکار ہو چکے ہیں ان کے اندر کرونا کے وائرس نے ایک خاص عمل کیا ہے. وہ عمل یہ کیا ہے کہ ان کے جسم کے اندر انہوں نے امیونٹی بنا کر ایک ایسی چیز بنا لی ہے جو کہ ان کے برین کو افیکٹ کر رہی ہے. ان کے برین کی جو کو افیکٹ ہے وہ زیادہ تر اس کا اظہار سانس پہ ہوگا، سانس کی نالی پہ ہوگا، یعنی پھیپھڑے، دل، شریانے، وریدیں، وینز، آرٹریز، ان پہ افیکٹس ہوگا. تو اس طرح سے یہ جو کرونا کے بیمار ہیں ان کو محتاط رہنا ہے کہ یہ اور مرض کا بھی شکار ہو سکتے ہیں. جیسے پاکستان میں بچے ہو رہے ہیں تو بڑے بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ کہنا ہے کہ ان کا ذہن بدلے گا، یہ واقعی ذہن بدلنے کے لیے ہی اس وائرس کو انسان نے RNA بیس تخلیق کیا ہے. یہ قدرت کا DNA بیس وائرس نہیں ہے، یہ کوئی کانسپیریسی تھیوری نہیں ہے. یہ تجربات ثابت کر چکے ہیں کہ کرونا جو ہے اس کی بیس RNA ہے، رائبو نیوکلک ایسڈ ہے، DNA نہیں ہے، ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذہن میں چینج لائے گا، اور ذہن میں چینج لانے کے لیے پوری دنیا کی شیطانی اور دجالی طاقتوں نے کام بھی کیا ہے کہ ہر مذہب کی بنیادی عبادت گاہ کو بند کروایا گیا. مکہ مدینہ ہو یا تیرتھ یاترا کے مقامات ہوں ہندوؤں کے، بنارس یا ہردوار ہو یا بہت بڑے ویٹیکن سٹی کے چرچز ہوں مسیحیت کے، ایون کہ اسرائیل میں تل ابیب میں، یروشلم میں یہودیوں اور زیونس کی عبادتگاہیں، بدھوں کی اور مانکس ہوں، ایون کہ امریکہ میں شیطان کے لوسیفرز کے پجاریوں کی جو عبادت گاہیں ہیں وہ بھی بند کروا دیں. یہ ظاہر کرنے کے لیے کرونا ان سب سے تگڑا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. کرونا سب سے تگڑا نہیں ہے، انسان سب سے تگڑا ہے، اور وہ کرونا کو تخلیق کرنے والے شیطانی صفت دجالی لوگوں کو شکست دے سکتا ہے. اس کی آپ دیکھیں سمپل سا علاج جو ہے وہ کرونا کا ہاتھ دھونا ہے پانی سے. اسلام میں وضو ہے، ہر مذہب میں پانی کا استعمال بتایا گیا. ہندوؤں میں اشنان ہے، مسیحوں میں بیپتزم ہے، یعنی پانی سے آپ اپنے آپ کو دھو لیں، اپنے پاؤں دھو لیں، اپنا چہرہ کریں، غسل کریں، وضو کریں. تو یہ بہترین اس کا ٹریٹمنٹ ہے. تو ذہن کو بدلانے کے لیے کرونا کا بایولوجیکل افیکٹ بھی ہے اور اس کا ایک سائیکالوجیکل آؤٹر افیکٹ بھی ہے جس میں لوگ مبتلا ہیں. اور یہ بھی بتا دوں کہ کرونا کے بارے میں ڈفرینٹ تھیوریز آ رہی ہیں. پہلے یہ تھا کہ 14 دن آپ آئسولیشن میں رہیں، تنہا رہیں، پھر اس کے بعد 3 دن رہیں، پھر 3 دن رہیں، 2 ٹیسٹ منفی ہیں تو ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ آپ کو ہو گیا، سب چیزیں ختم، آپ 11 دن تنہا رہے ہیں، اس کے بعد ٹھیک ہے، کسی کو نہیں پھیلا سکتے. تو لیکن اس کی احتیاط واجب ہے، یعنی یہ سانس کے ذریعے ہی پھیلتا ہے، ناک اور منہ کے ذریعے. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کے جو پارٹیکلز ناک اور منہ سے نکلتے ہیں وہ اگر 400 سے زیادہ ہوں گے ویپر پارٹیکلز، اور 6 میٹر کا ڈسٹنس نہیں ہوگا، تو چانسز ہیں کہ چھینک کے ذریعے، کھانسی کے ذریعے یہ پھیل سکتا ہے دوسرے کو. یہی اس کا زیادہ ہے. ہاں ہاتھ اگر لگایا اگر جو بیمار ہے تو اس کے ذریعے بھی یہ پھیل سکتے ہیں. تو احتیاط، اس کا پرہیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے.
जी नाज़रीन, ये थे बाबर बिन दिलावर जिन्होंने हमें बहुत अहम मालूमात से आगाह किया। इसके साथ ही अपनी मेज़बान राबिया अफजल को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सऊदी अरब और रियाज भत्तानज केरला मार्केट सफ़ा मक्का अस्पताल के करीब हशाम ओकला फार्मेसी आपकी खिदमत में पेश हर किस्म की म्यारी मेडिसिन पर 10% डिस्काउंट हासिल कीजिए। राब्ते के लिए 27665556 बेहतरीन मेडिसिन का मरकज। Yunus Mobile, wholesale dealer, all mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042-372-44485. Base Gulberg, Lahore. Phone 0423-575-6613 and 14. कॉमर्स और टेक्निकल बुक्स के बानी अजीम ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस 1988 से कायम शुदा पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अजीम ग्रुप की किताबें टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। उर्दू बाजार लाहौर। फोन नंबर 924237231448।